السلام علیکم، ویلکم مائی چینل شائستہ خان۔ ہم نے پہلے بات کی قانون کشش کی۔ قانون کشش کا آپ کو تعارف کرایا کہ قانون کشش کے مطابق ہمیں گفتگو کس طرح کی کرنی چاہیے، قانون کشش کے مطابق ہمیں فوکس کن چیزوں پر کرنا چاہیے، قانون کشش کے مطابق ہمیں اپنے دماغ کا بھی کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کشش کے مطابق ہمیں دیکھنا اور سننا کیا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے بہترین ریسرچر شفیق خان صاحب۔ تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی خان صاحب، بتائیے کہ قانون کشش کے مطابق ہمیں سوشل میڈیا پر کس طرح کے پروگرام کو دیکھنا چاہیے اور کس طرح کے پروگرام سے بچنا چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ سوشل میڈیا، کیونکہ ہم آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے، جو ہمارا دھیان ہوتا ہے، جو چیز ہمارے سب سے جو قریب چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ تو ہم سوشل میڈیا پہ ہم نے اس سے بچ تو سکتے نہیں۔ ہم نے کس طرح کے پروگراموں کو دیکھنا ہے اور کس طرح کے پروگراموں سے ہم نے بچنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کس طرح کے پروگراموں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ ایسے پروگرام جو آپ کو ایموشن جو ہے وہ اجاگر کریں، جیسے کوئی حادثے کا پروگرام ہو، کوئی قتل کا پروگرام ہو، کوئی ڈکیتی کا پروگرام ہو، کوئی ظلم و زیادتی کا پروگرام ہو۔ اس طرح کے پروگراموں سے ہمیں بچنا چاہیے جو آپ کے دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے کوئی ایسی مووی ہے جس میں ایک ویلن ہے، ایک ہیرو ہے۔ ویلن جو ہے وہ جاتا ہے جی ہیرو کی ساری فیملی کو قتل کر دیتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ پھر ہیرو آتا ہے جی، ہیرو جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس پر ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ پھر انتقام ہوتا ہے، انتقام دکھایا جاتا ہے۔ پھر جیسے CID پروگرام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، قتل دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ قتل ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے، قتل ہو گیا ہے، پھر اس کے اوپر ڈھونڈنے۔ ایک چیز ہے کہ اس کا دماغ تو ہمیں مزہ آتا ہے کہ کیسی باریک چیزوں سے ان لوگوں نے قتل کو ڈھونڈا ہے، کس طرح باریکی سے کام کیا، یہ تو مزہ تو آتا ہے۔ لیکن اس میں جو قتل دکھایا گیا ہے، جو اس میں ایک خوف کی فضا قائم کی گئی ہے، وہ آپ کے دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جیسے نیوز اینکر جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے کہ حادثہ ہو گیا، اس میں اتنے بندے زخمی ہو گئے اور اتنے ہو گئے، اور یہ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو کچلنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈال رہی ہوتی ہے، اور کس طرح کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نیوز پہ۔ تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھیں، میں یہ نہیں منع کرتا کہ نہ دیکھیں، لیکن اس کو صرف 5% سے زیادہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اہمیت ہی نہ دیں آپ اتنی۔ ہاں، جو ہم نے پروگرام دیکھنے ہیں وہ اس کا مزہ تو نہیں ہے، کچھ بھی مزہ ہے، جیسے کامیڈی پروگرام ہے، جیسے آفتاب اقبال کا پروگرام ہے، کپل شرما شو ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کامیڈی شو ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا اس طرح کے چل رہے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ بہت سارے کامیڈی پروگرام ہوتے ہیں، ان کو ہم اگر فالو کرتے ہیں، اس طرح کے ہم لوگ پروگرام سنتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ شانت رہتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے، ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس سے پرسکون رہتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ موٹیویشنل پروگرام، جیسے ہم نے پیچھے ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ فوکس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ جیسے فوکس کے اوپر ہم نے بات کی کہ آپ کا گول سیٹ ہونا چاہیے، اس گول کے اوپر گول کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہمیں وہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اس طرح کے پروگرام اویلیبل ہیں۔ آپ اس طرح کے پروگرام دیکھیں، ان کو فالو کریں، اور یہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس میں، آپ نے زبردستی وہاں اس پروگرام میں جانا پڑے گا۔ اس طریقے سے مارکیٹ میں اس متعلق جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو آپ کا خواب ہے، اس کے متعلق مارکیٹ میں بک موجود ہیں، بالکل نئی بک بھی آئی ہیں، پرانی بھی ہیں۔ تو آپ اس طرح کے پروگراموں کو سنیں اور اسی میں اپنا دل لگائیں۔ جی، تو پھر قانون کشش کے مطابق پروگرام تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح کے پروگرام ہمیں دیکھنا چاہیے اور کس طرح کے پروگراموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہمیں قانون کشش کے مطابق، لا آف اٹریکشن کے مطابق ہمیں کس طرح کا ماحول دیکھنا چاہیے، کس طرح کے ماحول کو اگنور کرنا چاہیے، مطلب کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے؟
ہاں یہ ماحولیات جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم اس طرح کے جو کچرے کی چیزیں ہیں، جو خراب جہاں پہ کچرا پڑا ہے، گندی چیزیں ہیں، وہاں پر کوئی گندے علاقے ہیں، اس میں تاریں جو ہے نا، جو الیکٹرک تاریں ہیں، وہ اس طرح کی خراب طریقے سے وہ ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے. اس طرح کے علاقوں کی جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور جہاں پر رش ہوتا ہے اور گاڑیاں آپس میں مار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، بلڈ پریشر اسے کا ہی ہوتا ہے. جب ان تاروں کو، الیکٹرک تاروں کو دیکھیں گے، یا بری ڈرائیونگ دیکھیں گے لوگوں کی، وہ کس طرح کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، اس طرح کے جب آپ ماحول کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اس سے بچنا چاہیے. بلکہ کس طرح کے ماحول، جیسے خوبصورت ماحول ہوتا ہے، جیسے گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں کھیتی باڑی ہے ماشاءاللہ، اس میں گھاس اگی ہوئی ہے یا گندم اگی ہوئی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، ہاں مختلف قسم کی فصلیں اگی ہوتی ہیں، ان کو دیکھیں. اور اس طرح کے ماحول، اب شہر میں آئے ہیں تو شہر میں اس طرح کے خوبصورت ٹاؤن بنے ہوئے ہیں. آپ کوشش کریں وہاں تھوڑا سا ٹائم لگائیں، وہاں جائیں، خوبصورت ماحول دیکھیں، سیٹنگ سے. پارک کا زیادہ انجوائے کریں. بڑا خوبصورت کسی نے ایک جملہ کہا تھا، جس علاقے کی جو پارکیں ہیں اگر وہ خالی ہوتی ہیں تو ان کے اس علاقے کے ہاسپٹل بھرے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پارک وغیرہ جو بنے ہوئے ٹاؤن کے اندر بہت خوبصورت، جیسے ہمارے اسلام آباد میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، تو اس طرح کے پارکوں کو انجوائے کریں، پارک جائیں. اور اچھا پھر ایک اور چیز ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس طلوع ہونے کے منظر کو دیکھیں. جب غروب ہو رہا ہے، غروب ہونے کے منظر کو دیکھیں، اس کو انجوائے کریں. اسی طریقے سے چلتے ہوئے پانی کو دیکھیں، جیسے ندی بہ رہی ہے بڑا خوبصورت ایک سٹائل سے بہ رہی ہے، خاص طور پہ پہاڑوں کے جو ہے چشمے والا پانی آ رہا ہوتا ہے، ہاں اس کو دیکھیں، پہاڑوں کے نظارے دیکھیں. اور کوشش کریں ہفتے میں ایک بار، اگر آپ پہاڑوں سے دور ہیں تو پھر آپ کھیتوں میں جائیں، کھیتیں دیکھیں. اور اگر پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کھیتیں کس طرح کی، اور اپنا پہاڑ کس طرح کے، اس کا ڈیزائن کس طرح کا، اس کی خوبصورتی دیکھیں. قدرتی جو مطلب چیزیں ہیں ہاں انہیں دیکھ کر انجوائمنٹ کریں. ہاں اس طرح کی خوبصورت چیزیں دیکھنی چاہیے. بالکل. اچھا تو قانون کشش کے مطابق، مطلب یہ قانون کشش کا ایک سوال لیتے ہیں، لیکن قانون کشش کا اس سے کوئی ریلیٹو تو نہیں ہے، لیکن لوگ نا بہت ان چیزوں کو کے لیے پریشان ہے کہ ہمیں کس طرح کے سانگ سننے چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کون سا ہمیں سانگ کی ضرورت ہے، ہم کیا سن رہے ہوتے ہیں. ہمیں کس طرح کے سانگ سننے چاہیے اور کس طرح کے سانگ سے بچنا چاہیے. بڑا خوبصورت جو سیڈ سانگ ہے، مطلب جو ایموشنل سانگ ہے، جس میں آپ کی مشوق ختم ہو گئی، مشوق رس گئی ہے، محبوب بچھڑ گیا ہے، تو اس کے غم میں آپ غمگین ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ اس سے سانگ سن رہے ہیں، اس طرح کے سانگ سے بچو. بالکل سانگ سے بچو. اس میں ہو جس میں آپ کو ایموشن نہ کرے، آپ کو موٹیویٹ کریں سانگ. اس طرح کے سانگ میں کسی کو نہیں کرتا، کسی سنگر کو میں نہیں کہتا کہ اس کو نہ سنو، اس کو نہ سنو. تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، تو اس میں یہ چیز دیکھو کہ وہ مجھے ایموشن کر رہا ہے کہ محبوب کی جدائی کو اکسا رہا ہے، یا پھر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، یا پھر یہ جو سانگ ہوتا ہے یہ انجوائے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو سانگ سے ہٹ کے میں نعتوں کی بھی بات کرتا ہوں. آج کل نعت خوانی بھی چل رہی ہے، نعت خوانی میں بھی اس طرح کے نعتیں آ گئی ہیں جس میں موت کو یاد دلاتی ہیں، اور اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد دلاتی ہیں. اس طرح کی جو سیڈ آپ کو کر دیں، جو آپ کو ایموشن کر دیں، جو آپ کو پریشان کر دیں، اس طرح کے سانگ ہوں، اس طرح کی نعتیں ہوں، اس طرح کی بالکل نہیں سننی چاہیے. آپ نے نعتیں سنی ہے تو اچھی اچھی سنو، مدینے کی نعتیں جیسے خوبصورت سی نعتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، ہاں مولا علی کی تعریف ہو، نبی پاک کی تعریف ہو، صحابہ کرام کی تعریف ہو، تو اس میں ان کی موٹیویشن بیان کی گئی ہو، جس میں ان کے جو کارنامے ہیں وہ بیان کیے گئے ہوں، نہ یہ ہے موت ٹھہر جا. اس طرح کی جو نعتیں ہیں، اس طرح کی جو سانگ ہیں، خاص طور پہ میں کسی کا مخالف تو نہیں ہوں، لیکن میں عطا اللہ سخیلوی کا بہت زیادہ اس میں نے جب اس کے سانگ سنے تو اس میں بہت زیادہ سانگ نیگیٹو ہے. اس میں بہت کم سانگ ہیں عطا اللہ سخیلوی کے ہوگے، خاص طور پہ جو سریکی سانگ ہوتے ہیں، اجمل ساجد ہوگے، اس طرح کے بہت سارے سانگ ہیں جو وہ پرانے سانگ ہیں. اب نئے تو سانگ اچھے آ رہے ہیں ان کے، لیکن کوشش کریں آپ کہ اس میں سانگ ایسے نہ ہو جو
آپ کو आपको परेशान कर दे। صحیح بات ہے. اچھا سوشل میڈیا پر ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں، ایسے منفی پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جس میں قتل و غارت ہے، حادثات ہیں، جبر ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، تو پھر جب یہ ہے منفی تو کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. یہ جب ہے ہی منفی ہاں تو پھر دکھائے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے انٹرسٹ کے اوپر ہے، ہمارے شوق کے اوپر ہے. ہم جب دیکھنا بند کر دیں گے تو وہ بنانا بھی بند کر دیں گے اس طرح کی. جب ان کو دیکھے گا اس کے ویو نہیں آ رہے، لائک نہیں آ رہے، تو خود بخود وہ بند کر دیں گے اس طرح کے پروگرام.